أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الطاهرين المعصومين المنتجبين لا سيما على بقية الله في الأرضين وحجته على العالمين عجل اللهم له الفرج. أما بعد فقد قال مولانا أمير المؤمنين بسم الله الرحمن الرحيم يا عباد الله ما بعد الموت لمن لا يغفر له أشد من الموت فاحذروا ضيقه وزنقه وظلمته ووحشته. صلوات. موت آ گئی اور اب موت کے بعد بندہ مومن پہ کیا گزرنے والی ہے. ملک الموت کس انداز سے آیا اور آخر وقت میں مرنے والے پہ کیا کچھ مرحلے گزرے، روح کتنی تکلیف اور پریشانی سے نکالی گئی، یہ سارے مراحل مکمل ہو گئے. لیکن کوئی خیال نہ کرے کہ تکلیفیں ختم ہو گئیں، کوئی یہ نہ سوچے کہ مصیبتوں کا زمانہ تمام ہو گیا. نہیں، موت اور اس کی تکلیف یہ تو فقط ایک جھلک تھی آنے والے مصائب کی. چنانچہ جس خطبے سے گفتگو کا آغاز کیا گیا اس میں کائنات کے مولا نے یہی کہا کہ یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندو، ما بعد الموت، موت کے بعد جو ہونے والا، لمن لا یغفر لہ، ایسے آدمی کے لیے جس کی مغفرت نہیں ہوئی. ہاں، اگر کسی پہ رحمت خدا آ چکی، شفاعت اہل بیت کا حقدار بن چکا، مرتے وقت توبہ کر کے گیا، یا مرنے والے کے وارث ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنے مرحوم کی مغفرت کروا دی، ان چار کے علاوہ لمن لا یغفر لہ، جس کی مغفرت نہیں ہوئی، ما بعد الموت اشد من الموت، موت کے بعد کی کیفیت موت سے بھی زیادہ سخت ہے، موت سے بھی زیادہ شدید ہے. موت کے وقت کی وہ ساری تکلیف جسے معصوم نے کبھی زندہ جلانے کے برابر قرار دیا، کبھی جسم کے قیمہ کیے جانے کے برابر قرار دیا، کبھی کھال اتارے جانے سے زیادہ سخت قرار دیا، اب کائنات کا مولا کہہ رہا ہے یا عباد اللہ، یہ تکلیف کچھ نہیں ہے، ما بعد الموت اشد من الموت، اب اصل تکلیف آنے والی ہے، یہ پہلی تکلیف سے بھی زیادہ شدید ہے. بس فاحذروا، تمہارا فریضہ ہے کہ ڈرتے رہو، ڈرتے رہو، ضیقہ، اپنے قبر کے تنگ کیے جانے سے، وزنقہ، اور فشار قبر سے، وظلمتہ، اور قبر کی تاریکی سے، ووحشتہ، اور قبر کی تنہائی سے. مسلسل ڈرتے رہو. پھر میرا مولا کہہ رہا القبر روضۃ من ریاض الجنہ اور حفرۃ من حفر النار. اگر کوئی علی سے آ کر پوچھے کہ قبر کس چیز کا نام ہے، علی کا جواب کیا ہوگا؟ علی کہہ رہے القبر روضۃ من ریاض الجنہ، قبر یا تو جنت کے باغ میں سے کسی باغ کا نام ہے، اور حفرۃ من حفر النار، یا جہنم کے گڑھوں اور کنووں میں سے کسی کا نام ہے. اے اللہ کے بندو، یا عباد اللہ، یہ مسلسل خطبہ ہے، پہلے اس کو سماعت فرما لے پھر اس کی تشریح. یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندو، کیا تمہیں نہیں پتا
کہ وہ جو قرآن میں خدا نے کہا ہے کہ جو ہمارے ذکر سے منہ موڑے گا ہم اس کے لیے تنگی پیدا کریں گے، وہ یہی قبر کی تنگی ہے جو ہر اس شخص کے لیے ہے جس نے خدا کو یاد نہ کیا تھا۔ یہ یاد کرو، اب عجیب جملہ آ رہا ہے مولا کا، مولا کہہ رہے کہ یہ یاد کرو کہ قبر میں خدا یسلط علی الکافر، کافر پر مسلط کیا جائے گا 99 حیا، 99 اشتہے، 99 سانپ، ہر کافر پر، ایک ہی خطبہ، ہر کافر پر قبر میں 99 ایسے سانپ مسلط کیے جائیں گے جو اس کے گوشت کو نوچیں گے اور اس کی ہڈیوں کو توڑیں گے۔ علی کے اسی خطبے میں اگلے جملے کا مطلب یہ کہ یہ ایسا سانپ ہے کہ ان میں سے اگر ایک اژدہا زمین کے اوپر آ جائے، یہ تو قبر کے اندر ہے، اگر زمین کے اوپر آ جائے اور فقط سانس لے لے تو قیامت تک زمین پہ سبزہ پیدا نہیں ہوگا۔ ان 97 اژدہوں کے درمیان یہ کافر موجود ہے کہ یہ اژدہے اس کی ہڈیاں بھی توڑ رہے ہیں اور گوشت کو بھی نوچ رہے ہیں۔ پھر میرے مولا کہہ رہے یا عباد اللہ، آئے اللہ کے بندو، یہ تو کافروں کا تذکرہ ہے، تمہارے جسم ان اجسامکم رقیقہ، تمہارے جسم تو انتہائی نرم ہے، ونفوسکم ناعمہ، اور تمہارے نفس انتہائی کمزور ہیں، ان کے لیے تو ایک اژدہا بھی کافی ہے اگر خدا نے بھیج دیا۔ فاحذروا، بس اس سے ڈرو اور اپنے آپ کو اس سے بچاؤ۔ یہ مسلسل خطبہ ہے مولا کائنات کا۔ موت کے بعد موت سے زیادہ سختی ہے، قبر جنت بھی بن سکتی ہے، جہنم بھی بن سکتی ہے۔ کافر پر لائے جانے والے 97 اژدہے، مومن پر تو ان میں سے ایک بھی آ گیا تو علی کہہ رہے تمہارا جسم بھی کمزور ہے، تمہارا نفس بھی باریک اور نازک ہے، تم اسے کیسے برداشت کرو گے؟ بس یہی مرحلہ قبر کا مرحلہ ہے۔ مگر قبر کے مرحلے کو ہم 2 حصوں میں تقسیم کریں گے۔ آج پہلے حصے کے بارے میں گفتگو ہے، اور اگر وقت ملا تو اس سے بچنے کا طریقہ، ورنہ آج فقط عذاب اور کل اس سے بچنے کا طریقہ۔ قبر میں ایک مومن جب پہنچا تو اب اس کی زندگی 2 حصوں میں ہے۔ سب سے پہلا حصہ قبر کی پہلی رات، یہ سخت ترین رات ہے، یہ مشکل ترین رات ہے اور یہ اہم ترین رات ہے۔ بہت سی چیزوں کا فیصلہ اسی رات کو ہو جائے گا، اور پہلی رات کے بعد سے لے کر ظہور زمان امام تک یا ظہور قیامت تک پھر مومن کو اپنی قبر میں رہنا ہے۔ وہ زمانہ نسبتاً آسان ہے، مگر سب سے مشکل مرحلہ قبر کے اندر پہلے دن کا مرحلہ ہے، جب ایک مومن جو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے درمیان رہنے کا عادی ہے، بالکل اکیلا قبر کے اندر اس کو پہنچایا گیا اور وہ دیکھ رہا ہے کہ میں اکیلا ہوں۔ جب ایک مومن روشنی کے درمیان رہنے کا عادی ہے، آدھے گھنٹے کے لیے رات کو لائٹ چلی جائے تو گھبرا جاتا ہے، اب اسے مسلسل اندھیری قبر میں رہنا ہے، سوائے اس کے کہ وہ قبر کا چراغ خود لے کے آئے، جو بعد میں بتایا جائے گا کہ چراغ کیا ہے۔ ایک مومن جو آرام دہ زندگی گزارنے کا عادی ہے، اگر اللہ کی خاطر بھی ذرا اسے تکلیف کے ساتھ رہنا پڑے تو شور مچا دیتا۔ حج پر اور زیارت پر، حج پر خصوصیت کے ساتھ جو لوگ جاتے ہیں، دوران حج ایسے مرحلے آتے ہیں کہ فقط کروٹ بدلنے کی جگہ ہوتی ہے 1 یا 2 رات مینا کے میدان میں، وہ لوگوں سے برداشت نہیں ہوتی ہے۔ لیکن اب اسی مومن کو قیامت تک اسی تنگ و تاریک قبر میں لیٹنا ہے کہ جہاں بعض اوقات کروٹ لینے کی جگہ بھی نہیں ہے۔ تو کتنا خطرناک مرحلہ ہے کہ ایک دم سے دوستوں کے درمیان ضیاء، نور اور روشنی میں رہنے والا، آرام دہ مکان میں رہنے والا، نرم بستر پہ سونے والا، اسے اٹھا کے ڈال دیا گیا ایک تنگ کوٹری کے اندر، جہاں اندھیرا بھی ہے، جہاں تنگی بھی ہے، جہاں نرم بستر نہیں، مٹی جیسی سخت زمین ہے جس پہ رہنا پڑ رہا ہے، اور جہاں بالکل تنہائی ہے۔ اور پھر قبر کی پہلی رات ہے جو فشار کی رات ہوتی ہے، جس میں قبر کی دیواریں آپس میں مل کر مرنے والے کو اذیت و تکلیف پہنچاتی ہیں۔ یہ کیسی رات ہے کہ جس کا تصور کر کے ہم اور آپ تو خیر تصور کرنے کو بھی تیار نہیں ہے سوائے چند مخلص مومنوں کے، لیکن جس کا تصور کر کے اگر ہم دیکھیں تو آل محمد کے گھرانے کے افراد بھی پریشان ہو جاتے ہیں۔ ایک روایت ہے، مشہور روایت ہے، بار بار کی سنی ہوئی روایت ہے، علماء مسلسل بیان کرتے رہتے ہیں، مگر اتنی اہم روایت کہ اگر اسے بیان نہ کروں تو گفتگو نامکمل رہے گی۔
بیان کروں تو آپ کی تکلیف کا اندازہ، اس لیے بہت سرسری مدینے کی مسجد ہے اور ہجرت کے ابتدائی سال ہے۔ مولائے کائنات روتے ہوئے مسجد میں آئے، رسول نے پوچھا یا علی کیا ہوا؟ کہا میری ماں فاطمہ بنت اسد کا انتقال ہو گیا۔ یہ کہہ کے رسول کھڑے ہو گئے، علی وہ تمہاری ہی ماں نہ تھی، وہ میری بھی ماں تھی، آج میری ماں بھی اس دنیا سے رخصت ہوئی۔ ایک مرتبہ آئے گھر میں، فاطمہ بنت اسد کے گھر میں، علی کی شادی ہو چکی، فاطمہ زہرا اس گھر میں رہتی ہیں۔ ایک مرتبہ پیغمبر نے بیٹی کو پیغام بھیجوایا کہ تم میری چچی کو غسل دے رہی، میرے پیرہن میں دینا، میرے کپڑے میں دینا، اور اپنا کرتا اور اپنا پیرہن بھیجوایا۔ جنازہ اٹھا، سارا مدینہ حاضر ہو گیا۔ پیغمبر نے جب یہ کہہ دیا کہ آج میری ماں کا جنازہ جا رہا ہے، مدینے میں کون ہے کہ جو اس جنازے سے غیر حاضر ہو؟ جنازہ چلا، جنت البقیع کے قریب پہنچا، جنت البقیع میں جنازہ داخل ہوا۔ سارے راستے پیغمبر اسلام فاطمہ بنت اسد کے فضائل بیان کر رہے۔ ماں سے زیادہ مہربان تھی، اپنی اولاد سے زیادہ مجھ پہ شفقت کرتی تھی۔ میں بھوکا ہوتا تھا، پہلے مجھے کھانا کھلاتی تھی، پھر اپنی اولاد کے سامنے رکھتی تھی۔ میرے بال بکھرے ہوئے ہوتے تھے، اپنے ہاتھوں سے اس میں کنگھی کرتی تھی، میرے چہرے سے گرد و غبار کو صاف کیا کرتی تھی، مجھے بستر پہ سلاتی تھی، اپنی اولاد کو سخت زمین کے اوپر۔ سارے راستے فاطمہ بنت اسد کا قصیدہ پڑھا جا رہا، یہاں تک کہ بقیع کا قبرستان آ گیا۔ فاطمہ بنت اسد کو قبر میں اتارنا ہے، پیغمبر نے کہا علی رک جاؤ، علی رک جاؤ۔ رسول ایک مرتبہ خود قبر میں اترتے ہیں، تھوڑی دیر قبر میں لیٹے رہے، تھوڑی دیر آرام کیا۔ یا مکے میں جنت المالا کے قبرستان میں ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ کی قبر میں رسول لیٹے تھے، یا مدینے کے جنت البقیع کے قبرستان میں پہلی مرتبہ فاطمہ بنت اسد کی قبر میں رسول کچھ دیر آرام کرتے ہیں، پھر باہر آتے ہیں۔ ایک مرتبہ میت کو اتارا گیا، مٹی ڈالی گئی، قبر کو بند کیا گیا، لوگ چلنے والے ہیں۔ پیغمبر کی زبان سے نکلا ابنوں کی علی لا عقیل ولا جعفر، تیرا بیٹا عقیل اور جعفر تیار نہیں، تیرا بیٹا علی۔ یہ کہہ کہ باہر کی جانب تشریف لائے۔ لوگوں نے سوال کیا اللہ کے رسول، یہ آپ نے جو آج مدینے کے اندر ایک نئی سنت قائم کی ہے کہ پہلے اپنی چچی کی قبر میں آرام کیا پھر میت کو اتارا، اس کی وجہ کیا ہے؟ فاطمہ بنت اسد کا جملہ سنیں۔ پیغمبر نے کہا کہ ایک دن میری چچی نے مجھ سے کہا تھا اے میرے بھتیجے، میں قبر کے اندر فشار کے عذاب سے بے انتہا ڈرتی ہوں کہ جب اپنی قبر میں جاؤں اور قبر کی دیواریں اپنے درمیان لے کر مجھے دبائیں گی، اپنے درمیان لے کر مجھے فشار دیں گی، تو اس وقت میری کیا حالت ہوگی؟ میں اس وقت کو یاد کر کے ڈرتی ہوں۔ میں نے وعدہ کیا تھا چچی، میرا آپ سے وعدہ، سب پہ یہ عذاب آ سکتا ہے، آپ پہ یہ عذاب نہیں آئے گا، اور فقط اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے آج میں اپنی چچی کی قبر میں لیٹا، اس لیے کہ جس قبر کو نبی یا امام کا جسم مس ہو جائے پھر وہ کسی کو عذاب نہیں دیتی، پھر اس میں فشار نہیں آتا۔ اللہ کے رسول کے لیے دعا کرنا بھی آسان تھا، قبر سے باہر کھڑے رہ کے دعا بھی کر سکتے تھے، پروردگارا میری چچی پہ فشار کا عذاب نہ آنے پائے، مگر فشار کے عذاب کی اہمیت کو بتانا تھا کہ اتنا اہم ہے یہ عذاب کہ تقریباً ہر ایک پہ یہ آئے گا کہ میں بھی اگر اپنی چچی کو اس عذاب سے معاف کروا رہا ہوں تو قبر میں اتر کے لیٹ رہا ہوں، اس کے بعد یہ عذاب برطرف ہو رہا ہے۔ لوگوں نے سوال کیا یہ آپ نے کیا کہا کہ تیرا بیٹا جعفر تیار نہیں، عقیل نہیں، علی؟ کہا کہ جیسے ہی قبر کو بند کیا گیا فرشتوں نے آ کے سوال جواب شروع کر دیا، اور دوران سوال میری چچی نے باقی تو ہر سوال کا جواب دے دیا، تیرا خدا کون، تیرا رسول کون، دین کیا، قبلہ کیا، کتاب کیا، مگر جب یہ سوال پوچھا گیا کہ تیرا بیٹا کون، یہ سوال پوچھا گیا کہ تیرا امام کون، تو میری چچی خاموش ہو گئی۔ علماء نے یہاں پہ دو احتمال نقل کیے کہ یا تو اپنے بیٹے کا نام لیتے ہوئے شرمائی، شرم و حیا سے خاموش ہوں، اور یا اس لیے کہ چونکہ ابھی غدیر خم میں صراحتاً اعلان نہیں ہوا تھا امامت کا، اس لیے خاموش رہی۔ تو رسول نے کہا کہہ دیجئے چچی، اپنے بیٹے کا نام لے دیجئے، مگر اپنے بیٹے جعفر تیار کا نہیں، اپنے بیٹے عقیل کا نہیں، اپنے بیٹے علی کا۔ اب اس روایت کو سننے کے بعد جتنے علماء نے اس روایت کو نقل کیا ہے، صدر اول سے لے کر آج تک، سب نے آخر میں یہ لکھا ہے کہ ایک مومن کو ذرا غور تو کرنا چاہیے کہ یہ فشار قبر کے عذاب کو مذاق کہہ دینے والا، قبر کے عذاب کا انکار کرنے والا
عذاب قبر کو خواب و خیال کی چیز قرار دینے والا یا عذاب قبر کو مان کر مگر اس سے لاپرواہ بے پرواہ ہونے والا، فشار کے بارے میں نہ سوچنے والا، ذرا سوچئے تو صحیح یہ کون پریشان ہو رہا ہے فشار کے بارے میں؟ یہ فاطمہ بنت اسد پریشان ہو رہی ہیں۔ کون فاطمہ بنت اسد؟ وہ جو شفیع المذنبین، تمام گناہگاروں کی شفاعت کون کریں گے؟ رسول۔ شفیع المذنبین کی سگی چچی وہ فاطمہ بنت اسد پریشان۔ کون فاطمہ بنت اسد؟ جو قسیم الجنت والنار، علی کی والدہ، وہ پریشان ہو رہی۔ جو سیدہ نساء عالمین فاطمہ زہرا کی ساس، جو جنت کے جوانوں کے سردار سیدہ شباب اہل الجنہ حسنین کی دادی ہیں، وہ فاطمہ بنت اسد پریشان ہو رہی ہیں۔ اور فاطمہ بنت اسد کے ساتھ تو دونوں فضیلتیں ہیں، خاندان اہل بیت سے رشتہ ہے تو اتنا قریب کا کہ شفیع المذنبین کی چچی، قسیم جنت و نار کی والدہ، جنت کے جوانوں کے سردار کی دادی، اور اگر دوسری جانب دیکھیں تو فاطمہ بنت اسد سے بہتر عقیدہ کس کا؟ فاطمہ بنت اسد سے بہتر عمل کس کا؟ عقیدہ بھی بہترین، عمل بھی بہترین، رشتہ بھی قریب ترین، مگر اس کے باوجود ڈری، اور اتنا ڈری کہ رسول سے خاص خواہش کی، اور رسول نے بھی اس انداز سے اس کو پورا کیا۔ تو پتا چلا قبر کا عذاب اور فشار قبر کوئی خواب و خیال کی چیز نہیں ہے، اتنا یقینی عذاب ہے، اتنا یقینی عذاب ہے کہ فاطمہ بنت اسد جیسی شخصیت کو گھبرانا اور پریشان ہونا پڑ رہا۔ اگر فاطمہ بنت اسد اپنے لیے پریشان نہ تھی تو کم سے کم ہمارے لیے تو تھی کہ تم لوگ جن کا رشتہ بھی آل محمد سے اتنا قریبی نہیں ہے، جن کا عمل بھی فاطمہ بنت اسد جیسا نہیں، تم نے اپنی قبر کو فشار سے بچانے کے لیے کیا انتظام کیا؟ تم نے وہاں پہ عذاب سے بچنے کے لیے کیا انتظام کیا؟ کیا انتظام وہاں کام آتا؟ پہلے تو ہم یہ دیکھ لیں کہ کن چیزوں سے وہاں عذاب آتا ہے، ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھیں کہ کن چیزوں سے عذاب بچتا ہے، تب بات مکمل ہوگی۔ عذاب کن وجوہات کی وجہ سے آتا ہے؟ پیغمبر اسلام کے ایک صحابی، اس روایت کے ساتھ بھی یہ مسئلہ کہ بڑی مشہور روایت ہے اور آپ نے اسے بھی علماء سے سنا ہوگا، مگر ایک مرتبہ پھر سن لیں تاکہ بات واضح ہو جائے۔ عذاب اور قبر کے عذاب کی بات نہیں کر رہا، پہلی رات فشار قبر کا عذاب، قبر کی دیواریں جو اپنے درمیان لے کے دباتی، یہ عذاب کس لیے آتا؟ ملک الموت نے روح کو نکال دیا، گھر والوں نے کفن میں لپیٹ کے نماز جنازہ پڑھ کے قبر میں اتار دیا، قبر کو بند کر کے چلے گئے، اب اکیلا مومن ہے، اور وہ رات آ رہی ہے جب اسے فشار کا عذاب ہوگا۔ مگر یہ عذاب کیوں آتا ہے؟ بعض روایتوں میں ہے کہ پہلے سوال و جواب ہوتے ہیں پھر یہ عذاب آتا ہے، بعض میں ہے کہ پہلے عذاب آتا ہے پھر سوال و جواب ہوتے ہیں۔ تو میں پہلے اسی کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ فشار پہلے ہوتا ہے، سوال جواب بعد میں، اس اعتبار سے گفتگو کر رہا ہوں۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مومن کا معاملہ الگ ہو، کسی مومن سے پہلے سوال ہو جائے بعد میں عذاب آئے، کسی کو پہلے عذاب مل جائے سوال بعد میں ہو۔ تو بہرحال منکر و نکیر کے سوال کی تفصیل وہ بعد میں، پہلے فشار قبر۔ اللہ کے رسول کے ایک صحابی اور بڑے عظیم صحابی سعد ابن معاذ، بڑے عظیم صحابی، ان کی عظمت کا اندازہ اس سے کریں کہ یہ واحد صحابی، آل محمد کے مسئلے کو تو علیحدہ ہی سمجھا جائے، اصحاب میں سے واحد صحابی کہ جب یہ پیغمبر کے پاس مسجد میں آتے ہیں تو پیغمبر سارے صحابیوں کو حکم دیتے ہیں کہ کھڑے ہو کے ان کا استقبال کرو، اور خود ان کے استقبال کے لیے چل کے مسجد کے دروازے پہ جاتے ہیں۔ باقی اور آنے والے کبھی پیغمبر نے ان کا دروازے پہ استقبال کیا، مگر ہمیشہ یہ صرف سعد ابن معاذ جن کو یہ سعادت ملی کہ ہمیشہ رسول ان کے استقبال کے لیے در مسجد پہ جائیں گے، یہ اپنے قبیلے کے سردار تھے۔ مگر پیغمبر اسلام سے اتنی محبت تھی کہ رسول کی خاطر سرداری چھوڑ دی، اور پیغمبر نے ان کو دو ایسی حدیثوں کے ذریعے سے فضیلت عطا کی کہ ان کے زمانے کا ہر مسلمان کہتا تھا کاش یہ فضیلت ہم کو ملتی۔ یا سعد انت شاہن فی حلوق الکافرین، اے سعد تم کافروں کے گلے میں اٹکی ہوئی ہڈی ہو، یعنی جب تک تم زندہ ہو کافروں کو آرام نہیں، تمہارے وجود سے کافر مصیبت میں ہے، کافروں کو مصیبت میں مبتلا کرنے والے۔ یدخلو بشفاعتک الجنہ مثل عدد حیوانات شعور بنی کلاب، دوسری حدیث۔ اے سعد
قیامت کے دن تمہاری سفارش سے پروردگار اتنے گناہگاروں کو جنت میں داخل کرے گا جتنے قبیلہ بنی کلاب کے جانوروں کے بال ہیں۔ ایک بکری کے جسم پہ کتنے بال، تو پورے قبیلے کے جتنے جانور ہیں سب کے جسم پر جو بال ہیں، اتنے گناہگار اکیلے ان کی سفارش سے جنت میں جائیں گے۔ کتنا بلند مقام۔ اور بدر و احد و خندق تینوں غزووں میں حصہ لیا۔ خندق کی جنگ میں تیر لگنے سے زخمی ہو گئے، جس کے نتیجے میں ان کو مدینے لایا گیا اور اسی زخم سے انہوں نے شہادت پائی، یعنی شہید بھی ہے اور خندق کے شہداء میں ان کا شمار ہوتا۔ پیغمبر مسجد میں ہے، اطلاع آئی کہ سعد کا انتقال ہو گیا۔ رسول خود جاتے ہیں، سعد کے جنازے پہ حاضری دی۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب نماز جنازہ پڑھانے کا وقت آیا تو پیغمبر جب کھڑے ہوئے تو عجیب طریقے سے آدمی پاؤں زمین پہ رکھ کے کھڑا ہوتا ہے، پیغمبر نے صرف پاؤں کے پنجے زمین پہ رکھے اور باقی سارا پاؤں زمین سے بلند کیا اور اسی طرح سے پوری نماز پڑھائی۔ اور عجیب بات یہ کہ نماز جنازہ کے شروع میں ایک مرتبہ اللہ اکبر ہے، پیغمبر نے 70 مرتبہ تکبیر پڑھی، 70 مرتبہ اللہ اکبر۔ اور جب نماز جنازہ ختم ہو کے ان کا جنازہ اٹھایا گیا تو اسلام میں پہلی مرتبہ یہ سنت لوگوں نے دیکھی کہ پیغمبر کبھی دائیں طرف سے جنازے کو کاندھا دے رہے، کبھی بائیں طرف سے، کبھی آگے سے جنازے کو کاندھا دے رہے، کبھی پیچھے سے، یہاں تک کہ جنازہ جنت البقیع میں پہنچا۔ اپنے ہاتھ سے پیغمبر نے میت کو اتروایا، قبر کو بند کر کے اپنے ہاتھ سے مٹی ڈالی اور کھڑے ہو گئے۔ کسی نے سوال کیا، اللہ کے رسول آج آپ نے نماز جنازہ میں 70 مرتبہ اللہ اکبر کیوں کہا اور اتنے عجیب طریقے سے کیوں کھڑے ہوئے؟ کہا تمہیں پتہ نہیں، سعد کا مقام اتنا بلند ہے کہ جب نماز جنازہ شروع ہو رہی تھی آسمان پر فرشتوں کو حکم ملا، مصلوں پر سے کھڑے ہو جاؤ، خدا کی عبادت چھوڑو اور زمین پہ جا کے میرے اس بندے کی نماز جنازہ میں شرکت کرو۔ 1,000 فرشتوں کی جماعت آ رہی تھی، 70 ایسی جماعتیں آئی، یعنی 70,000 فرشتے۔ جب بھی 1000 فرشتے آتے میں اللہ اکبر کہتا، اور فرشتے اتنے زیادہ ہو گئے تھے کہ میرے لیے کھڑے رہنے کا موقع نہ تھا، جگہ نہ تھی، اسی لیے پاؤں اٹھا کے میں کھڑا تھا۔ اور تمہیں کیا پتا کہ جب میں نماز جنازہ پڑھا رہا تھا تو جبرائیل کا ہاتھ میرے ہاتھ میں تھا، جبرائیل میرے پہلو میں کھڑے تھے۔ کسی نے کہا اللہ کے رسول پھر آپ یہ جنازے کو چاروں طرف جا کے کاندھا کیوں دے رہے تھے؟ کہا کہ تمہیں کیا معلوم یہ مرنے والا کتنا بلند مرتبت ہے۔ ارے اس کے جنازے کو کاندھا دینے کے لیے جبرائیل و میکائیل آئے تھے، جب وہ دونوں آگے سے کاندھا دیتے میں پیچھے آ جاتا، وہ دونوں پیچھے آتے میں آگے چلا جاتا، وہ دونوں دائیں طرف آتے میں بائیں طرف جاتا، وہ دونوں بائیں طرف جاتے میں دائیں طرف آتا۔ فرشتے کاندھا دے رہے ہیں، اس لیے رسول چاروں طرف سے آ کے کاندھا دے رہے ہیں۔ لوگوں نے سنا اتنا عظیم صاحب، اتنا عظیم صاحب، فرشتے نماز پڑھے، جبرائیل رسول کے ہاتھ میں ہاتھ دے، میکائیل اور جبرائیل کاندھا دے، ان کی شفاعت سے اتنے سارے جنت میں جائیں گے۔ سعد کی ماں بھی وہاں موجود تھی، سعد کی ماں بھی وہاں موجود تھی۔ اچھا یہ روایت بھی ان روایتوں میں سے ایک ہے جس سے علماء نے وہ مسئلہ حل کیا کہ ہماری شریعت کے اندر عورتوں کے قبرستان جانے میں کوئی حرج نہیں۔ بعض مسلمان فقہا یہ کہتے ہیں کہ عورت کا قبرستان میں جانا صحیح نہیں، لیکن ہماری فقہ کے اندر عورت کے قبرستان جانے میں کوئی حرج نہیں، کراہیت بھی نہیں، مکروہ بھی نہیں۔ اس میں سے ایک روایت یہ بھی کہ سعد کی ماں بھی میت کے ساتھ قبرستان میں تھی، جب اپنے بیٹے کے اتنے فضائل سنے بے اختیار کہا سعد ہنی اللہ کا جنت، جنت تمہیں مبارک ہو، جنت تمہارے لیے خوشگوار ہو، جنت تمہارے لیے ہنی ہو، ہنی اللہ کا جنت، جنت مبارک ہو۔ اتنا کہنا تھا پیغمبر نے روک دیا، کہا کہ تم نے یہ کیسے کہا کہ سعد جنت میں؟ اللہ کے رسول آپ نے اتنے فضائل بتائے، اب تو گنجائش ہی نہیں۔ پیغمبر نے کہا تمہیں کیا معلوم، قبر کی دونوں دیواریں آگے بڑھ چکی اور سعد ان کے درمیان فشار کا عذاب برداشت کر رہے ہیں۔ قبر کی دیواروں کے درمیان سعد ابن معاذ کو دبایا جا رہا اور وہ قبر کی دیواروں کے درمیان اس طرح کہ ان کے جسم کی ہڈی ہڈی میں داخل ہو رہی، اور تم کہہ رہی ہو کہ جنت مبارک۔ سارے مسلمان سناٹے میں آ گئے، سارا مجمع چونک اٹھا۔ ارے اتنا بڑا صحابی، رسول استقبال کو کھڑے ہو جا، جنت میں ان کی شفاعت سے لاکھوں نہیں کروڑوں گناہگار جائیں۔ نماز جنازہ کے لیے فرشتے آسمان کی عبادت بن کر کے اتر کے آئے،
کاندھا دینے کے لیے جبرائیل و میکائیل آئے اور ان کو بھی فشار قبر کا عذاب. اللہ کے رسول یہ عذاب کس لیے مل رہا؟ کہا فقط ایک وجہ سے، بیوی کے ساتھ انتہائی سختی سے گفتگو کرتے تھے، اخلاق کے معاملے میں بیوی کے ساتھ صحیح نہ تھے. ویسے تو خوش اخلاق تھے، بہترین مسلمان تھے، لیکن جیسا کہ بعض لوگوں کا طریقہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ دنیا بھر کے لیے ان کے پاس خوش اخلاقی، بیوی کے ساتھ سختی سے بات، جھڑک کے بعد، تانا دے کے بعد، ہمیشہ ایسا کہ جیسے اس پہ کوئی الزام لگایا جا رہا. ساتھ تو خیر ایسے نہ تھے مگر سختی سے بات کرتے تھے، یعنی کبھی مسکرا کر نہیں، کبھی نرمی سے نہیں، کبھی خوشگوار لہجے میں نہیں. پیغمبر نے کہا ساری زندگی ان کی بیوی اپنی جگہ اسے برداشت کرتی رہی، مگر آسان نہیں ہوتا اس کو برداشت کرنا. تلوار کا زخم کھانا آسان، زبان کا زخم زیادہ مشکل. آج اس مظلومہ کی وجہ سے اتنے عظیم صحابی رسول کو فشار قبر کا عذاب مل رہا. تو پتا چلا کہ فشار قبر کے عذاب کی پہلی وجہ اخلاق کی خرابی، اور خاص طور پر گھر والوں کے ساتھ اخلاق کی خرابی، یعنی کسی مومن کے دل کو دکھانا، کسی مومن کے دل کو تکلیف پہنچانا. میں اکثر یہ جملہ مجلسوں میں پڑھا کرتا ہوں کہ دیکھیے ایک عجیب بات یہ، پتہ نہیں کہ یہ بات کہاں سے ہمارے ذہنوں میں آ گئی کہ جب کبھی حقوق مومن بیان کیے جائیں کہ مومن کا یہ حق ہے، مومن کے حق کی اہمیت بتائی جائے، اور وہ گناہ بتائے جائیں جو مومن کی وجہ سے حرام ہے. حقوق مومن، مدد کرو، حاجت پوری کرو، اس کا دل خوش کرو، اسے راضی کرو، اسے ہدیے دو، سلام میں پہل کرو، اگر وہ کوئی کام کر رہا ہے آگے بڑھ کے مدد کرو، دیکھو اس کی غیبت نہ کرو، دیکھو اس کی توہین نہ کرو، دیکھو اسے گالی نہ دو، دیکھو اسے برا بھلا نہ کہو. تو ہر سننے والا بہت متاثر ہوتا ہے. یہ سب ہمیں کرنا چاہیے، مگر یہ خیال دل میں نہیں آتا کہ یہ حدیثیں فقط غیروں کے لیے نہیں، گھر والوں کے لیے بھی، اولاد کے لیے بھی، بیوی کے لیے بھی، بھائی بہنوں کے لیے بھی. پہلا خیال یہی آتا ہے کہ اس سے مراد پڑوسی ہے، عام مومن ہے، مسجد میں ملنے والے، ہمارے دوست ہیں، یہ ان کا حق ادا کرنا. جبکہ حقوق مومن میں جتنی باتیں بتائی گئیں ان سب کا پہلا تعلق بیوی اور بچوں سے. اخلاق پہلے ان کے ساتھ، ان کی بھی توہین حرام، انہیں بھی برا بھلا کہنا حرام، ان کا بھی دل توڑنا حرام، ان کی مدد کرنا بھی ثواب، ان کے کام میں ہاتھ بٹانا بھی بہتر. مگر یہ عجیب بات کہ حقوق مومن کا سارا مطلب غیروں کے لیے لیا جاتا ہے، اپنوں کے لیے نہیں. اور یہی وہ بدترین گناہ جو دنیا میں تو شاید آپ کو پتہ نہ چلے، اس لیے کہ بیوی اور بچے تو شوہر اور باپ کے مقابلے میں کمزور مانے جاتے ہیں. وہ بولے تو کیا بولے، سارا معاشرہ ان کو برا بھلا کہے گا. لیکن قبر میں جانے کے بعد اس مظلومہ یا مظلوم اولاد کو تکلیف پہنچانے کا نتیجہ اس شخص کے سامنے آئے گا. جب سعد جیسا صحابی نہ بچ سکا تو ہمارا اور آپ کا کیا مقام و مرتبہ ہے. یہ آپ نے خندق کے شہید کا واقعہ سنا، خیبر کے شہید کا واقعہ سن لیں. فشار قبر کی دوسری بات آپ کے سامنے آئے گی. خیبر کا غزوہ، خیبر کی لڑائی اسلام کی اہم ترین لڑائیوں میں سے ایک ہے. ویسے بھی جہاد میں حصہ لینے کا انتہائی ثواب ہے، اور شہید کے خون کے قطرے کا انتہائی بلند مرتبہ ہے پروردگار کے یہاں. پیغمبر اسلام سے پوچھا گیا کہ ساری کائنات میں خدا کو سب سے زیادہ کیا پسند ہے. کل میں نے ایک حدیث بیان کی تھی کہ مولا سے پوچھا گیا آپ کو کیا پسند ہے، امام نے 3 باتیں بتائیں. ایک دفعہ رسول سے پوچھا گیا آپ کو کیا پسند ہے، رسول نے بھی 3 باتیں بتائیں. ایک مرتبہ خدا کے بارے میں رسول سے پوچھا گیا کہ خدا کو اس دنیا میں سب سے زیادہ کیا پسند. رسول نے کہا 6 چیزیں، اور ان میں سب سے پہلے شہید کے خون کا قطرہ. ادھر زمین پہ گرتا سارے گناہ معاف ہوتے ہیں، مگر خیبر کے شہید کی بات بھی سن لیں. خیبر کا ایک شہید ہے جس کا نام ہے مدغم، اور یہ شہید اس اعتبار سے باقی شہداء سے زیادہ فضیلت رکھتا کہ یہ پیغمبر اسلام کے غلام بھی تھے، یعنی پیغمبر اسلام کے گھر کے کام کاج بھی کرتے تھے. رسول کے گھر میں ان کا آنا جانا تھا. پیغمبر اسلام کے خدمتگار تھے. اب نبی کے خدمتگار کا مقام کیا ہوگا؟ قمر ہزاروں بادشاہوں سے بلند کیوں ہے؟ علی کی غلامی اور خدمت کی وجہ سے. مدغم رسول کے غلام، رسول کے خدمت گزار، اس لیے ان کا مقام ویسے ہی بہت بلند. اور ساتھ ساتھ یہ کہ خیبر کے غزوے میں لڑے اور جنگ کرتے ہوئے شہید ہو گئے. بعد شہادت جب غزوہ ختم ہو گیا تو سارے شہداء کو دفن کیا جا رہا تھا. پیغمبر نے
مدغم کی قبر الگ بنائی، پیغمبر کے خاص غلام الگ قبر بنائی۔ قبر بند کرنے کے بعد رسول آگے بڑھ گئے۔ پیغمبر اسلام قبر بنواتے جاتے ہیں، مسلمان ایک ایک قبر پہ آتے ہیں اور آنے کے بعد مرنے والے کو مبارکباد دیتے ہیں۔ مسلمان اب مدغم کی قبر پہ آئے، مبارک ہو جنت، شہید بھی ہو، رسول کے غلام بھی ہو، جنت کے باغ میں ٹہل رہے ہوگے، ہماری جانب سے مبارکباد لو اور ہمارے لیے دعا کرو۔ شہید مرتا نہیں، وہ ساری گفتگو سنتا۔ پیغمبر اسلام واپس آئے، کہا کہ تم مدغم سے یہ کہہ رہے ہو، مگر تمہیں کیا پتا کہ بیچارے کی اس وقت کیا حالت۔ لوگ چونک اٹھے، اللہ کے رسول شہید، اس کے بارے میں بھی یہ سوال کہ اس کی کیا حالت۔ پیغمبر نے کہا کہ ہاں، تم سمجھ رہے ہو کہ یہ جنت کے باغ میں ٹہل رہا ہو، مگر ادھر قبر بند ہوئی، فشار قبر کا عذاب شروع ہو گیا اور ساری قبر آگ سے بھر گئی اور قبر کی دیواریں اس کو اپنے درمیان لے کے دبا رہی۔ اللہ کے رسول کا غلام، میدان جنگ کا شہید، پیغمبر اسلام اپنے ہاتھ سے دفن کرے، رسول نماز جنازہ پڑھے اور اسے فوراً فشار قبر آیا، چند گھنٹے بھی نہیں کہ بھئی شام کو آتا، فوراً۔ اللہ کے رسول ان کا قصور کیا ہے، غلطی کیا ہے؟ کہا کہ ایک غزوے میں، ایک جنگ میں مال غنیمت جمع ہو رہا تھا۔ اسلام کا ایک دستور ہے کہ جنگ کے دوران جس مجاہد کو کافر کا جو مال ملے وہ اپنے قبضے میں لے لے۔ جنگ ختم ہونے کے بعد رسول ایک جگہ مقرر کرتے ہیں کہ سارا مال لا کے یہاں جمع کرا دو۔ اس کے بعد پہلے اس میں سے خمس نکالا جاتا ہے، اللہ اور رسول و امام کا حصہ، باقی سارے مجاہدوں میں تقسیم ہوتا ہے۔ مدغم کے بارے میں رسول نے کہا کہ ایک غزوے میں سارا مال غنیمت جمع کیا گیا، انہوں نے بھی کئی چیزیں جمع کرائیں، مگر ایک چادر ایک کافر کی ان کے ہاتھ میں آ گئی۔ چادر کے یہ مستحق تھے، یعنی ان کے پاس چادر نہیں تھی، یہ چادر جو ہاتھ میں آئی تو انہوں نے سوچا کہ مال غنیمت میں سے مجھے حصہ ملے گا، پتہ نہیں کیا ملے، سب ایک جیسی چیزیں تو ہے نہیں، کسی کو چادر ملتا ہے، کسی کو کپڑے ملتے ہیں، کسی کو پیسے ملتے ہیں، اور میں چادر کا حقدار، اگر ایک چادر میں رکھ لوں جبکہ میرا حق بھی ہے، مجھے ملے گی بھی بعد میں، تو کیا حرج۔ وہ مال غنیمت کی چادر کو چھپا لیا، اس کے نتیجے میں آج یہ فشار قبر میں مبتلا۔ شہید کا ہر گناہ معاف ہوتا، لیکن اگر کسی کا قرضہ اپنی گردن پہ لے گیا وہ معاف نہیں ہوتا، قرضے میں خمس بھی آ جاتا، قرضے میں حق و ناز بھی آ جاتا۔ تو مدغم کو عذاب کیوں آیا؟ ایک چادر 2 روپے 4 روپے 6 روپے کی اس زمانے کے اعتبار سے، وہ بھی کافر کا مال، مگر خمس نکالنے سے پہلے اپنے قبضے میں لے لیا، اب اس کی وجہ سے قبر کے عذاب میں مبتلا۔ سعد ابن معاذ کو قبر کا عذاب کیوں ملا؟ بیوی کا حق ادا نہ کرنے کی وجہ سے، یعنی زبان سے تکلیف پہنچا رہے۔ مدغم کو عذاب کیوں ملا؟ مومن کے مال کو نقصان پہنچایا۔ یہ سارے مومنوں کا مشترکہ مال ہے، ایک چادر بھی اس میں سے لے لینا، سب کے حق کو نقصان پہنچانا۔ تو قبر کا عذاب، فشار قبر کا عذاب، ابھی ہمارا موضوع عذاب قبر نہیں، وہ بات کی منزل، ابھی تو قبر کی پہلی گھڑی، قبر کے پہلے گھنٹے کا تذکرہ ہو رہا۔ حقوق الناس کی خاص اہمیت، زبان سے کسی مومن کو تکلیف پہنچائیں تو قبر میں فشار کا عذاب آتا، مال سے کسی مومن کو تکلیف پہنچائیں تو قبر میں فشار کا عذاب آتا۔ یہ 2 اسباب آج ہوئے، اور کل آپ نے 2 وہ باتیں سنی جو قبر میں آرام پہنچاتی ہیں، سردیوں کی صبح کی نماز اور گرمیوں کے گرم روزے۔ تو 2 وہ چیزیں جو قبر کے عذاب کو دور کرتی ہیں، 2 وہ چیزیں جو عذاب قبر کو لے کے آتی ہیں۔ یہ 4 باتیں آج مکمل ہو، وقت پورا ہو چکا ہے، انشاءاللہ کم سے کم فشار قبر کا مرحلہ کل کی تقریر میں مکمل کر دینا، کیونکہ اس کے بعد تو 3 بڑی راتیں آ رہی ہیں شہادت کی، جس میں ہمارا موضوع ہی بدل جائے گا۔ پھر 21 و 22 رمضان کی 2